الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی، سب سے پہلے آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہے کہ دینی اور دنیاوی علوم میں سے کون سے علوم زیادہ ضروری ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان دین جو ہیں یہ دین ہے۔ کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، چیزیں بنانا، ایجاد کرنا، ایجادات کو استعمال کرنا، یہ دنیا ہے۔ یہ کانسیپٹ بنیادی طور پر غلط ہے۔ صحیح۔ دین نام ہے دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنے کا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، اسے عبادات کہتے ہیں۔ صحیح۔ عبادات سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے کام کرنے کے لیے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کیے جائیں، اس کے لیے جو ایک اعتماد اللہ چاہیے۔ حکومت ایک قانون بناتی ہے، ہر وہ شخص مانتا ہے جس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں۔ ٹھیک۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا کسی نے کیا بگاڑنا ہے، وہ قانون کی پرواہ کرتے ہیں۔ بالکل نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دہی ہوگی۔ یہ یقین زندہ رکھنے کے لیے عبادات ہے۔ صحیح۔ جب یہ یقین ہوتا ہے تو دنیا کے کام بندہ اس طرح کرتا ہے جس طرح کرنے کا اللہ نے اجازت دی ہے، یہ دین ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اسے تقسیم کرنا کہ یہ علم دینی ہے، یہ دنیاوی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سارا دین اللہ کو ماننا، ضروریات دین پر یقین کر کے پھر دنیا کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ صحیح۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ طریقہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ نے دنیا کو استعمال کرنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے، اور پھر آپ دنیا کو استعمال کریں۔ تو یہ دو نہیں ہے، علم دراصل ایک ہی ہے۔ صحیح۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ قول۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں کئی دفعہ اسے حدیث کوٹ کرتا رہا، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کوٹ کرتے ہیں، یہ قول ہے ان کا کہ العلم علمان، العلم دا نالج، جو علم ہے اس کی دو قسمیں، علم الادیان و علم الابدان۔ نارمیٹو سائنسز، دین کا علم، عقائد، نظریات، صحیح، یہ آدھا علم ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آدھا علم ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز، یہ چیز کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو العلم یعنی دا نالج ایک ہی ہے، اس کے دو شعبے ہیں۔ یہ دین نام ہے عظمت الہی کو جاننے کا، صداقت پیغمبر کو جاننے کا،
حقائق کتاب الہی کو جاننے کا، ماننے کا، اور پھر دین نام ہے دنیا کو اس کے مطابق استعمال کرنے کا۔ صحیح، تو بالکل صحیح، دونوں مل کر علم بنتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ ساری عمر دین پڑھتے رہے، آپ کو دنیا استعمال کرنا نہیں آتی تو اس دین کو کیا کریں؟ کوئی فائدہ نہیں، بالکل ٹھیک بات، ساری عمر دنیاوی علوم سیکھتے رہے، آپ کو دین نہیں آتا تو کیا فائدہ؟ بالکل صحیح، تو یہ تقسیم بنیادی طور پر درست نہیں ہے۔ علم ایک ہی ہے، اور برِ صغیر کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اب تو کوئی میرے خیال میں ہم اتنے بھٹک چکے ہیں کہ مجھے آپ کے چینلوں سے بھی یہ شکوہ ہمیشہ رہا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جتنے ہمارے مزاحیہ چینل ہیں صرف مسلمان حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی ہندو راجے مہاراجے کا یا کبھی نان مسلم کا یا کبھی انگریزوں کا یا کسی کا مذاق اڑاتے کسی ٹی وی چینل کو نہیں دیکھا۔ مسلمان حکمران کو سارے ولی اللہ نہیں تھے، ان میں نیک بھی تھے، ان میں بدکار بھی تھے، صحیح، بالکل ٹھیک، لیکن جو اوور آل ان کی جو کنٹریبیوشن تھی ٹورڈز دا پیپل، عوام کی طرف، وہ یہ تھی کہ پورے برِ صغیر میں گھر گھر یونیورسٹیاں تھیں۔ یونیورسٹی سے کم کسی تعلیمی ادارے کا تصور نہیں تھا۔ ہر یونیورسٹی خود مختار تھی، اس کے پاس جائیداد تھی، بورڈ آف گورنر تھا، تعلیم مفت تھی، اور دنیاوی دینی تعلیم یکجا تھی۔ بادشاہ کا بیٹا وہیں پڑھتا تھا، فقیر کا بیٹا وہیں پڑھتا تھا، عالم وہیں سے آتے تھے، ڈاکٹر وہیں سے آتے تھے، انجینئر وہیں سے آتے تھے، جرنیل وہیں سے آتے تھے۔ صحیح، بالکل صحیح، یہ ہماری تاریخ ہے۔ یکسانیت تھی، یکسانیت تھی، اور کتنے کامیاب لوگ تھے۔ بالکل صحیح، یہ وہ وقت تھا جب برِ صغیر میں فرانسیسی برطانوی ملازمتیں کرنے اور روزگار ڈھونڈنے آتے تھے۔ یہ اس جگہ پہ یہ وقت آیا ہے، یہ اس دھرتی کے یہ اوپر اس کی تاریخ ہے، تاریخ ہے اس کی، اس کی کیا بات ہے، تاریخ۔ تو وجہ صرف یہ علم تھا۔ بالکل جب صحیح، انگریز نے قبضہ کیا تو سب سے پہلی بات جو اس نے سوچی وہ یہ تھی کہ یہاں کا جو ان کا نظریہ ہے، جن کا جو طریقہ علم ہے، مدرسہ، اسے ختم کیا جائے، صحیح، ورنہ ان مسلمانوں پر حکومت آسان نہ ہو۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، ہندو اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ہندو طاقت کا پجاری ہے۔ بڑا پہاڑ ہے سجدہ ریز ہو جاؤ، بڑا دریا ہے سجدہ کر لو، آگ زیادہ لگ گئی سجدہ کر لو، سانپ آ گیا سجدہ کر لو، صحیح، بالکل صحیح، گورا آ گیا سجدہ ریز ہو جاؤ، کالا آ گیا سجدہ کر لو، جو اپنے سے طاقتور ہے اسے سجدہ کر کر لو، بالکل ٹھیک ہے، مسلمان اس کے لیے مصیبت۔ مصیبت، اس نے کہا کہ ان کا سب سے پہلے نظام تعلیم ختم کرو۔ چنانچہ اس نے ختم کر دیا، اور ایک ایسا نظام تعلیم دیا کہ جو صرف دفتری لوگ پیدا کرے، جو نظام حکومت چلا سکے، انہیں نیکی بدی، سچ جھوٹ، حق باطل کا پتہ نہ ہو، اسلام کیا ہے یہ وہ نہ جانتے ہوں، ہو کون ہم مسلمان ہیں، اسلام کیا ہے یہ نہیں پتا، بالکل ٹھیک، جو آج کل کی صورتحال ہو گئی ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور کے وہ اولو العزم لوگ جو اتنے عظیم لوگ تھے کہ اگر انہیں پورے ملک کی حکومتیں بھی دی جاتی تو اس سے بھی وہ زیادہ کے حقدار تھے، لیکن انہوں نے بوریوں پر عمریں گزاری، سبحان اللہ، زکوٰۃ صدقات مانگ کر اکٹھے کیے اور دینی علوم کو زندہ رکھا۔ زندہ رکھا، سبحان اللہ، ورنہ انگریز نے تو ہر دینی علم کے جاننے والے پر ملازمت کے دروازے بھی بند کر دیے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ بالکل صحیح، ہمارا نظام تعلیم وہی ہے جو انگریز کا تھا، ہمارا نظام عدالت وہی ہے جو انگریز نے دیا،
ہمارا نظام سیاست وہی ہے، جس کا ہمارا نظام معیشت وہی ہے، تو جس کی زندگی کا سارا نظام کسی کا ہے وہ خود کو آزاد کہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، کسی صورت نہیں ہو سکتے وہ آزاد۔ یہ آزادی تو یہ ہے جیسے آپ طوطے کو پنجرے سے نکال کر فال نکالنے والے کو دے دیں، جاؤ تم آزاد ہو، بالکل صحیح، کارڈ نکالتے رہو، پنجرے سے نکل جاؤ۔ بالکل صحیح۔ اور یہ شکوہ اپنے بزرگوں اور علماء سے بھی ہے کہ ملک بننے کے بعد یہ پھر زکوٰۃ صدقات پر کیوں بیٹھے، یہ کیوں نہیں مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی قومی دھارے میں لاؤ، دینی تعلیم کو مدغم کرو اس دنیاوی تعلیم کے، ہمیں طالب علم دو، ہم پڑھاتے ہیں، یا ہمارے طالب علموں کو بھی ہمیں پڑھاؤ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، ان پر خرچ کرو، تعلیم حکومت کے ذمہ ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی، اور کچھ سوالات ہیں، پھر بریک سے واپس آ کے وہ سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے، تو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے آپ کا سوال، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، سوال میں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ بینش لاہور سے ہیں، کہتی ہیں کہ عمر 32 سال ہو گئی ہے، ماں باپ نہیں ہے، ایک بھائی اور ایک بہن، شادی کی عمر جیسے جیسے گزرتی جا رہی ہے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، ایسا کیا کروں کہ مایوسی سے نجات حاصل ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہر چیز اللہ کی طرف سے مقدر ہے، لیکن انسان مکلف ہے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے، نتائج اللہ کریم کی طرف سے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ اللہ کے اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس سے دعا کریں کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں دیں۔ تو جتنا اللہ پر اعتماد قائم ہوگا اتنا آپ کا حوصلہ آ جائے گا، پریشانی کم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اور پریشانی کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے سوائے اعتماد علی اللہ کے۔ آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں نا، کسی کا تعلق قائم ہو جائے کسی عہدیدار سے تو اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ خواہ وہ اس کی مدد کرے نہ کرے، اسے ایک اعتماد ہوتا ہے کہ جو کچھ گل ہوئی تو فلانو دساں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگر اعتماد علی اللہ نصیب ہو جائے تو پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ حالات جیسے تقدیر میں ہیں ویسے پیش آتے ہیں، لیکن ایک حوصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے آپ کے حصے میں رکھا ہے وہ آپ کو بھی ملے گا، اور جب رکھا ہے تب ملے گا۔ لیکن اس کے لیے بیٹا اللہ کا ذکر کریں، اللہ سیکھیں، ذکر قلبی سیکھیں، ذکر کریں، اپنی دنیاوی آسانیوں کے لیے بھی دعا کریں اور کوشش بھی کریں، اور آخرت کے لیے بھی دعا کریں۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ ایسے گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ شاید ان کی معافی نہ مل سکے، اللہ سے بہت معافی مانگتا ہوں لیکن شاید اللہ بہت ناراض ہیں، بہت خوف اور تکلیف میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ چند آنسو، ایک سجدہ، سرد آہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم توبہ کا معنی نہیں سمجھتے۔ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سب کرتے ہیں اور ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں،
گناہ کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ کی بالکل صحیح، نافرمانی ہے۔ بالکل صحیح، لیکن اللہ نے توبہ پر قید نہیں لگائی۔ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، قتل کیا ہے، بدکاری کی ہے، کوئی قید نہیں لگائی۔ کتنے گناہ کیے ہیں یہ قید بھی نہیں لگائی، کتنا عرصہ کیے ہیں یہ قید بھی نہیں۔ کہتے ہیں مرنے سے پہلے، برزخ منکشف ہونے سے پہلے توبہ کر، لیکن توبہ کیا ہے؟ زبانی اعلان توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اس سارے کردار کو چھوڑ کر اپنا کردار درست کر، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، راستہ بدل لے، دامان محمد الرسول اللہ تھام لے۔ اللہ اکبر، فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر زیادہ خلوص سے تھاموں گے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تم نے گناہ کیے ہیں میں تمہیں نیکیوں کا سبحان ثواب اللہ، دوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بیٹا ہم زبانی توبہ کرتے ہیں، عملاً وہیں عملاً وہیں رہتے رہتے ہیں، ہیں، عقیدتاً وہیں رہتے ہیں، ورنہ وہ تو شاعر کے مطابق تو سب سے آسان ہے اللہ کو منانا۔ منانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، توبہ کر کے دیکھو بچے، زبانی نہیں عملاً۔ بالکل صحیح، توبہ ایک عمل کا نام ہے، دعوے کا۔ دعوے کا نام نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ عبداللہ ہے راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 13 سال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی شخص حضرت جی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی ان میں سے ایک ہوں، کیا میں اس عمر میں حضرت جی کا بیعت ہو سکتا ہوں؟ ہاں جی بالکل، ماشاءاللہ، اب آپ جوان ہیں، اللہ آپ کو استقامت دے ضرور۔ صحیح، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ یہاں پر آنا پڑے گا انہیں دارالعرفان میں؟ یہاں آ جائیں بچے، یا ای میل کر دو تو بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ ہمارا یہ جو نمبر اسکرین پہ چلتا ہے اسی پہ کال کر کے وہاں سے ای میل نمبر لے لیں اور اس میں آپ اپنا شامل ہو جائیں۔ عمران بٹ ہے گجرات سے، یہ کہتے ہیں کیا جنات کو قابو میں رکھنا اور ان سے کام لینا شرعی اعتبار سے درست ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، جنات کبھی انسان کے قابو میں نہیں رہتے۔ اس لیے میرے پاس دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے انسانوں، جنوں، حیوانوں، پرندوں، ہوا، ہر چیز پہ حکومت عطا کی تھی۔ صحیح، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جنات کو جیل میں ڈالنا پڑتا تھا، قید کرنا پڑتا تھا، سزائیں دینا پڑتا تھا۔ صحیح، بالکل صحیح، تو مطلب ہے حکم عدولی کرتے تھے تو سزا پاتے۔ بالکل، بیت المقدس کی تعمیر پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی کروائی، اور جنوں سے کروائی، اور عالی شان عمارت بنوائی۔ آپ کا وقت وصال قریب آ گیا۔ آپ کا جو محل تھا اس کا ایک کمرہ اس طرف شیشہ لگا ہوا تھا۔ آپ کے بہت عجیب و غریب شاہی محل، عجیب کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملتے ہیں، میں نے تاریخ میں کسی بادشاہ کے ایسے محل نہیں پڑھے۔ بالکل ٹھیک، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑی بڑی عجیب و غریب عمارتیں بنوائی ہیں، لیکن ایسے نہیں۔ صحیح، آپ دیکھیں جب ملکہ سبا آئی تو محل میں داخل ہونے صحن سے گزری تو اس نے وہ پانچے اوپر کر لیے کہ پانی سے گزرنا پڑے گا، تو بتایا گیا کہ نہیں، پانی جو ہے اس پر شیشہ ہے۔ تو آخر وہ بھی تو ملکہ تھی، اس کے بھی بالکل تو صحیح۔ محل ہوں گے، لیکن کس صفائی سے شیشہ جڑا گیا تھا کہ اسے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پانی پر پانی ہے۔ شیشہ ہے کہ نہیں ہے۔ ذرا آپ نزاکت اور کیا نفاست بات ہے، دیکھیں، کیا بات ہے، پانی نیچے ہے، شیشہ جڑا جا سکتا ہے، یا آپ نفاست کا اندازہ کیجئے کہ آخر وہ بھی تو ملکہ تھی، کیا بات ہے، اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس پر شیشہ ہے۔ تو وہ کمرے میں کھڑے ہو کر ملاحظہ فرماتے تھے تعمیر کا۔ تو وقت وصال پر آپ اس کمرے میں کھڑے ہو گئے، آ کے پردہ تھا تو آپ کا وصال ہو گیا۔ تو 3 مہینے تک جب ملاحظے کا وقت آتا تو خبر باہر نہیں نکلنے دی اہل دربار نے، انہوں نے فرمایا باہر پتہ نہ چلنا ہے، جنوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔
تو جب ملاحظہ کو پردے ہٹا دیتے تو آپ کھڑے نظر آتے جنوں کو ملاحظہ فرمانے وہ کام میں لگے رہتے. صحیح. یہ قرآن میں ہے. صحیح. 3 مہینے بعد تعمیر مکمل ہو گئی تو ان کی وہ لاٹھی جس کے سہارے کھڑے تھے اسے دیمک کھا اور وجود عالی گر گیا. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ لو یعلمون الغیب، اگر یہ غیب جانتے ہوتے جن تو اس مشقت میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ پتہ ہوتا کہ سلمان فوت ہو چکے. بالکل صحیح. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ان پر حکومت دی تھی ان کے بھی قابو نہیں آتے تھے، سزائیں پاتے تھے، مار کھاتے تھے، پتہ چل گیا فوت ہو گئے تو بالکل کام نہ کرتے. بالکل صحیح. تو میں اور آپ کے قابو کا بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ عملیات ہوتے ہیں شیطانی، جن رابطہ کر لیتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے یہ میرے قابو ہیں، یہ کہتے ہیں فلاں کا نقصان کر دو، تو کام تو شیطان کو ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل شیطانی ہے، آگے کام شیطانی. بالکل صحیح. تو شیطان اس بندے کو قابو کر کے اس سے اپنا جال پھیلا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے جن قابو کیا، حالانکہ اسے جنہوں نے اسے قابو کیا ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح. میری تحقیق یہ بالکل صحیح. اور یہ بڑی سچی بات اور بڑی سچی بات ہے. اور اس میں اس سے بڑی دلیل اور کیا آئے گی؟ قرآن اگر کی وہ دلیل جانتے ہے. ہوتے تو انہیں یہی پتہ چل جاتا کہ وہ وصال فرما گئے، اور جانتے ہوتے یا وہ کسی کے قابو میں ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے قابو میں رہتے، جن کے قابو میں اللہ نے دیے تھے وہ تو انہیں قید کرتے رہے، زنجیریں بیڑیاں پہناتے رہے، پھر ان سے بغاوت کرتے رہے. تو آپ کون ہیں جن کے قابو میں؟ آپ جنوں کے قابو آ جاتے ہیں. جی ہاں. بظاہر آپ کو لگتا ہے کبھی جنوں نے کوئی نیکی بھی کی ہے، وہ آپ ان سے برائی کراتے ہیں نا، فلاں کے پیسے چرا لو، فلاں کی ٹانگ توڑ دو، فلاں کی بکری چرا لو. جی ہاں. تو وہ تو ترویج تو شیطان کی ہو رہی ہے نا، تو آپ اس کے اعلی کار بن گئے. تو اصل عامل جو ہے اسے شیطان نے قابو کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جنوں کو قابو نہیں کرتا. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، واپس آ کے پھر اور سوالات میں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0334955021. اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اور ہمیں اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائے کوسچن کے آپشن میں جائیے، اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عمران لطیف ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ توبہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ایسا علاج بتا دیں گناہ نہ ہو. گناہ نہ ہو تو اس کے لیے تو بندے کو نبی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انسان ہے تو پھر گناہ تو کرے، غیر نبی سے گناہ تو ہوگا. لیکن احساس گناہ سے روک لیتا. گناہ کو گناہ سمجھا جائے بندہ رک جائے. توبہ اس لیے ٹوٹتی ہے کہ ہم توبہ کرتے نہیں. سید اللہ شاہ بخاری تقریر فرما رہے تھے بھون میں، یہ قصبہ ہے چکوال سے طرف بڑا. تقریر ہو رہی تھی تو ایک ہندو نے چٹ لکھ کر بھیجی کہ اسلام میں نکاح ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، ہم ہندوؤں کے یہاں شادی ہو گئی بندہ مر گیا، عورت ساتھ جل جاتی ہے، طلاق کا تصور نہیں. شاہ جی آدمی بڑے مزیدار تھے. اب ہندو کو کون سی کتابوں کا حوالہ دیتے؟ تو انہوں نے کہا کوئی دھاگا ہے کسی کے پاس، دھاگا لے آئے. وہی دھاگا لے آئے. چاقو ہے کوئی چاقو دے دو، چاقو دے دو. اس طرح پکڑو، دھاگے کو پکڑا، اس کو درمیان سے چاقو سے کاٹ دو. کاٹ دیا. بھائی کوئی چیز کٹ گئی؟ ہاں جی کٹ گئی. اور وہی دیکھ رہے ہو سیٹھ جی، تم بھی دیکھ رہے ہو؟ ہندو سے کہا جی دیکھ رہا ہوں. کوئی چیز کٹی. دھاگا شاگا پھینک دو، ایسے یاد کرو، ایسے چاقو سے کاٹو درما. کچھ کٹا جی کوئی نہیں. اس نے کہا تمہارا کچھ ہو تو طلاق ہو. تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہے.
वही कुछ नहीं तो कटना क्या है। क्या बात भाई तौबा हो तो टूटे, टूटे ना, बिल्कुल सही। आपने की नहीं, ज़बानी कह दिया तौबा। तौबा तो उस एहसास गुनाह का नाम है जो गुनाह से रोक दे। बिल्कुल सही बात है। और ये मामला अल्लाह का और आपका है। इसमें तो तौबा अगर टूट रही है तो कसूर आप ही का है, मतलब इसमें किसी से नहीं पूछने की मेरे जरूरत भाई टूटती तो है नहीं, इसलिए कि उस एहसास का नाम है जो अल्लाह के रूबरू आपको हो जाता है कि या अल्लाह मुझसे गलत हो, मैं नहीं कर। बिल्कुल सही। लेकिन अगर टूट जाए तो उसका फिर इलाज तौबा ही है। तो भाई बिल्कुल सही। वेल्डिंग खुल जाए तो फिर वेल्ड ही किया जाता सही। है। 10 बार खुल जाए 10 बार वेल्ड ही होगा। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल तौबा सही। 1000 बार भी टूट जाए, 7 बार अगर तौबा शिकस्त की बात, फिर तौबा ही इलाज तौबा है ही। उसका। लेकिन टूटती कम है, टूटती इसलिए है कि कच्ची होती है। कच्ची होती है, दिल से नहीं होती, दिल से ऊपर नहीं ऊपर से होती है। बिल्कुल सही तौबा बात। असल एक अमल और एक कैफियत का नाम है कि जब बंदे को इदराक होता है कि मैंने अल्लाह की फिर अल्लाह के रूबरू कहते हैं या अल्लाह भूल हो गई फिर नहीं करूँगा, तो उससे एहसास गुनाह होता है तो वो गुनाह से हो। सही। आप भूल कर गलती से जहर तो नहीं खाते, ये तौबा क्यों नहीं तौबा? कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट है, पता है इससे पता है मौत कि इससे होगी। मौत होनी है। बिल्कुल सही बात है। गुनाह से ये यकीन हो जाए कि इससे अल्लाह खप होंगे नहीं। तो फिर नहीं टूटेगी। जीशान है यूएसए से, ये कहते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि शहद में शिफा है। शुगर का मरीज शहद खा सकता हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। मैं शुगर का मरीज भी हूँ, नाश्ते में रोज शहद खाता हूँ। है। सही। बेटा दुनिया में कोई चीज़ जहर नहीं है, ये हुकूमत का उसूल है। देयर इज़ नो पॉइजन इन द वर्ल्ड। जिस चीज़ की ज्यादती हो जाए वो जहर बन जाती है। आप एक आदमी को 5 किलो दूध पिला दें, उसे मर जाए। सही, बिल्कुल ठीक। जिसे हम जहर कहते हैं ना, सेंकिया जहर है फलाना, उसकी मिकदार ये है कि आप सेंकिए का तेल बनाएं, आप हलवा पकाएं, उस तेल में सुई की नोक डबोएं, वो नोक हलवे के चम्मच में लगा कर एक प्लेट हलवा ऊपर से खा लें, वो टानक है। सही सही, बिल्कुल सही। वही तेल का कतरा हलवे में मिला दे, खाने वाला मर जाए। मर जाएगा। तो तिब का उसूल ये है कि उसकी क्वांटिटी जो है वो मुअय्यन है हर एक के लिए कि कौन उस चीज़ को कितना हजम करता है। बिल्कुल सही। अब ये शुगर वाले को है कि वो कितना शायद खा सकता है, तो मैं 1 चम्मच तो रोज़ाना खाता हूँ। अब मैं 100 बार शायद खा लूँ तो फिर तो मुश्किल हो फिर जाए। मुश्किल होगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो इस दूसरी बात एक और है, एक तबीब ने यह तजर्बा किया था कि शायद उसने 8 जड़ी बूटियाँ सिलेक्ट की थी, उनके बाग लगाए थे, जैसे बिनफ्शा है, गुलाब है, मुख्तलिफ, उनके फिर शहद बनवाए। तो वो हर मर्ज का इलाज उस शहद से करता। सही, मुख्तलिफ किस्म के शहद। तो आप शुगर के लिए फुलाई का शहद इस्तेमाल करें, कीकर का शहद इस्तेमाल करें, कोई ऐसी मक्खियाँ लगवाएं जहाँ वो हों, वो उस फूल से लाएं, सुभान अल्लाह, वो तो इलाज हो जाएगा। वो 3 चम्मच खा लें, दवा बन जाएगी। क्या बात, क्या बात। फुलाई का और कीकर का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह और अमराज के लिए, कदीम बुखार के लिए आप फुलाई का शहद खाएंगे, बुखार किसी इलाज से नहीं जाता, ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। तो हर चीज़ का कायदा है ना। तो हमारे यहाँ का मुसीबत ये है कि जो शायद असल तो जंगली जो होता है वो तो नेचुरल हो, वो तो मिलता नहीं। जो बनाते हैं छतों से ये गुड़ घोल के वहाँ रख देते हैं। और मक्खी भी कहती है हर चीज़ आसानी पसंद होगी, वो कहती है रेडीमेड है, यहीं से ले लो। यहीं से ले लें। बिल्कुल उस शहद में क्या शफा होगी जिसके बनाने में फ्रॉड है। फ्रॉड है डेफिनेटली, उसमें क्या। अगला सवाल हज़रत जी शामिल करते हैं। मोहम्मद अहमद लतीफ़ हैं मुज़फ़्फ़राबाद से, ये कहते हैं कज़ा नमाज अदा करने का सही वक्त क्या है? अमूमी तौर पे कहा जाता है कि सुबह 8:15 बजे कज़ा नमाज अदा की जाए। नहीं, हर वक्त की जा सकती है, बग़ैर ममनू औक़ात के जब चाहें अदा करें। सही। और ज़्यादा कज़ाएँ हों तो असल आसान तरीका ये है कि हर वक्त के साथ एक नमाज लौटा ली जाए, लौटा दीजिए। बिल्कुल ठीक। असर के बाद, चूँकि असर के बाद सजदा मुनासिब नहीं है, तो असर की नमाज फ़र्ज़ अदा करने से पहले कज़ा पढ़ लें, फिर
वक़्त की नमाज पढ़ लें। सही, बाकी बिल्कुल औकात फजर की भी जो है वो फजर के बाद भी सजदा मुनासिब नहीं है, तो फजर की नमाज फ़र्ज़ अदा करने से पहले कज़ा कर लें, फिर फ़र्ज़ अदा कर लें। बाकी नमाज़ों के बाद करें या पहले, हर नमाज के साथ एक नमाज लौटाते रहें तो अल्लाह मेहरबानी करता है, बिल्कुल आसानी हो जाती है। तो अगर आप मुसलसल करें, भाई एक दिन 10 दिनों की नमाज नहीं लौटानी है, तो अभी दुरुस्त है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल ठीक। मोहम्मद शुएब रेहान ये कहते हैं कि दिल और दिमाग में क्या फ़र्क है, ये कैसे मालूम हो कि कौन सी ख्वाहिश दिल से पैदा हो रही है और किस चीज़ की तमन्ना दिल कर रहा है? क्या दिल नफ्स के इख्तियार में होता है और दिमाग ज़मीर के? दिल बादशाह है और दिमाग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है बॉडी का। सही, दिल से हुक्म लेता है, आगे एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाता है। दिल से हुक्म लेता है दिमाग, आगे बॉडी का सारा आगे बॉडी निज़ाम का वो सारा चलाता निज़ाम चलाता है। है। एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है, सही, कुव्वत हाकमा दिल के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बात पे आप अमल करते हैं वो दिल का हुक्म है। सही, बिल्कुल ठीक। जो सोचते रहते हैं और अमल नहीं करते वो दिमाग के मशवरे, सही, वो मशवरा है, वो दिमाग का मशवरा है। दिमाग सिर्फ मशवरा दे सकता है, हुक्म नहीं दे सकता। दिमाग उसके ताबे है, बिल्कुल सही। दिल हाकिम है। एक आदमी जुआ खेलता है और उजड़ गया, जायदाद गया, क्यों खेल, यार दिल करता है। दिमाग उसे भी कहता है कि यार क्यों उजड़ रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ये गलत बात है, इसकी तरफ नहीं जाना। नहीं जा फिर लोग पता चलेगा। शराब पीते धुत रहते हैं, दौलत उजाड़ देते हैं और कहते रहते हैं ये बुरी चीज़ है। ये बुरी क्यों कहते हैं? उनका दिमाग कहता है बुरा काम है, दिल कहता है पियो और पीते हैं। सही, लोग रात दिन अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, दिमाग कहते हैं वो काम भी था, वो भी था, वो भी था, दिल कहता है ये करो, वो करते रहते। बिल्कुल सही। तो भाई जिधर दिल चाहता है वो काम होता है, बाकी जो सोचें आती हैं और हम करते नहीं वो मशवरे दिमाग के होते हैं। दिल हाकिम है, बादशाह है, दिमाग उसका नायब और एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है। बिल्कुल सही। हर पट्टे को हुक्म दिमाग से जाता है। पलक झपकती है तो उस तक भी दिमाग का हुक्म पहुंचता है कि बंद करो, खोलो। सही, हर हरकत सुकून दिमाग के ताबे है, लेकिन दिमाग दिल के ताबे। दिल किताब है। अब दिल में अगर नफस, अच्छा नफस का वो कहते हैं कि ताल्लुक दिल से है और ज़मीर का दिमाग से। नफस का ताल्लुक दुनियावी चीज़ों की पहचान से है। सही, नफस कहते हैं एक उस कैफियत को जो अज्जा के मिल के बदन बनने के बाद इसमें एक शनाख्त आ गई, मीठे कड़वे की, लज्जत की, गैर लज्जत की, एक ऐसा, ये भी रिपोर्ट दिमाग को करता है कि ये मीठा है। सही, बिल्कुल ठीक है। ये करना चाहिए, आगे दिमाग की मर्जी वो कबूल करे ना करे ना करे, बिल्कुल सही है। नफस ऐसा सच हाकिम नहीं है, दिल हाकिम है। दिल हाकिम है। ठीक है, बिल्कुल सही। नफस रिपोर्ट करता है दिमाग को कि यार ये काम बड़ा मीठा है, वो कहता है नहीं करना। सही, वो क्यों कहता है नहीं करना? उसे दिल कहता है नहीं करना। नहीं करना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ये काम कड़वा है, मुश्किल है, वो कहता है करना है, क्यों करना है? हुक्म है, दिल कहता है। दिल कहता है करना है, बिल्कुल ठीक है। आखिर में मुस्तफ़ा बशीर सऊदी अरब से ये कहते हैं काम के सिलसिले में सऊदी अरब आया था, काम नहीं मिल रहा, परेशान हूँ, दुआ की दरख्वास्त अल्लाह है। पाक आपको काम दे। हज़रत जी इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी अपने सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है 033349555021। इस पे आप हमें SMS करें, आपका सवाल हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप ईमेल करना चाहें तो almurshid.tv की वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन के ऑप्शन में अपना सवाल लिखिए, हमें भेज दीजिए, हम आपका सवाल इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ला